اس ویڈیو میں ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان کو مکمل کیا جائے گا. تو ہم نے یہ جانا کس طرح سے مختلف قسم کے جو دباؤ ایک اسٹوڈنٹ محسوس کرتا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے نشہ آوری کی طرف جاتا ہے. اب اس سے مزید آگے پڑھتے ہیں. The graduating youth usually purchase drugs through dealers or agents who are just a phone call away and their cell numbers are easily exchanged among peers. یعنی جو طالب علم کالجوں وغیرہ سے پڑھائی یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو نشہ آور ادویات وغیرہ ہیں ان کو وہ خریدتے ہیں ڈیلروں وغیرہ یا ایجنٹوں کے ذریعے سے جو کہ محض ایک فون کال کی دوری پر ہوتے ہیں اور ان کے جو فون نمبر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے آپس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل وغیرہ کرتے ہیں. The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in student hostels, college cafeterias, and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the students. The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in student hostel, colleges and cafeterias. یعنی یہ جو نمبر ہیں ان ڈرگ یا نشاور ادویات کا جو کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں وہ جو ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر اسٹوڈنٹس میں ایک طرح سے ان کے نمبروں کو بانٹا جاتا ہے. ہاسٹلوں کے اندر بھی کالجوں کے جو کینٹین وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی کھانے پینے کے جو ایریا ہوتے ہیں وہاں جہاں یعنی کہ اسٹوڈنٹس آپس میں آ کر مکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو زیادہ تر وہ جگہیں جو کہ چھپی ہوتی ہیں قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں سے اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ اس طرح کے کاروبار چلائے جاتے ہیں. Regrettably, some elements of law enforcement agencies are also colluding with drug mafia. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی جو ہیں جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک طرح کی وہ باہمی مشاورت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یعنی وہ ڈرگ مافیا کا ایک طرح سے ساتھ دیتے ہیں. یہ جو منشیات کا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر. This nexus has made the availability of lethal drugs far more convenient for the youth. تو یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے نیکسس کہتے ہیں وہ جو ان کا ایک گروپ سا بن جاتا ہے has made the availability of the lethal drugs far more convenient for the youth. یعنی اس کی وجہ سے یہ جو منشیات ہیں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں. لیتھل ڈرگز یعنی کہ مہلک جو منشیات ہیں اور ایک طرح سے ان کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ خاصا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے یعنی آسان ہو جاتا ہے آسانی سے وہ نوجوانوں تک پہنچ جاتی ہیں. پیرنٹس if not engrossed too much in their career یعنی والدین جو ہیں اگر اپنے کسی بھی شعبے میں جس میں وہ کام کر رہے ہوں اس میں بہت زیادہ مگن نہ ہوں can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance. وہ فوری طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اس بات کو کہ ان کا جو بچہ ہے وہ کسی نہ کسی غیر قانونی نشے کا عادی ہو چکا ہے. If parents notice that their children have deeply emaciated body, strong loss of appetite, difficulty in breathing and fatigue, یعنی اگر والدین اس بات کا اندازہ لگا پائیں کہ جو بچے ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیپلی ایمیسیٹڈ یعنی تیزی سے وہ کمزور ہو رہے ہیں اپنے جسم میں جسمانی طور پر اور پھر کھانے پینے میں بھی ان کا جو ہے ایک دم کمی آ رہی ہے بھوک کی یعنی جس طرح سے بھوک نہیں لگ رہی ہوتی یا جسے کہتے ہیں کہ بھوک اٹھ جاتی ہے ان کی. اسی طرح سے ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرانگ نروس ڈسٹربنس ان کو اعصابی تناؤ محسوس ہوتا ہے بہت شدت کے ساتھ. لانگ ہوم
ایبسنسز، وہ گھر سے کافی عرصہ دور رہنے لگ جاتے ہیں. ایکسٹرا منی ڈیمانڈ، زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹیلنگ لائے، جھوٹ بولتے ہیں ٹو گیٹ منی، پیسے حاصل کرنے کے لیے. آئسولیشن، اکیلے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں. ریمیننگ اوے فرام ادرس، دوسروں سے دور رہنے لگتے ہیں. لانگ سلیپنگ ٹائم، بہت دیر تک وہ سوتے رہتے ہیں. لیزینس یعنی سستی ان پر طاری رہتی ہے. پیل فیس، زرد چہرہ ہو جاتا ہے ان کا. ٹریمرز ان فنگرز، یعنی کہ جس طرح ہاتھوں کا کانپنا. irregularities in work and studies، اپنے کاموں کو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، بھول چوک ہونے لگ جاتی ہے ان سے، کیونکہ ذہن پوری طرح سے فوکسڈ نہیں ہوتا رہتا ان کا. نو انٹرسٹ ان ایوری ڈے لائف، عام روزمرہ کی زندگی میں ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی. ریڈ آئیز، اسی طرح آنکھیں لال ہونے شروع ہو جاتی ہیں. سلرڈ اسپیچ، یعنی جو ان کی بول چال ہے اس میں بھی ایک طرح سے وہ صاف طور پر نہیں سنائی دیتی. سلرڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک طرح سے دقت سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی. تو ایسے یہ نشانیاں بھی سامنے آتی ہیں، یہ جو جب نشاوری کا شکار ہوتے ہیں بچے. سرکلز انڈر دی آئیز، اور آنکھوں کے نیچے ہلکوں کا پڑنا. نگلیکٹ آف پرسنل ہائیجین، اپنی صفائی ستھرائی کا وہ خیال نہیں رکھتے. اینڈ مارکس اینڈ ٹریسز آف ابیوز آن دا باڈی، اسی طرح سے نشانات ہوتے ہیں ان کے جسم پر تشدد کے. دے شوڈ امیڈیٹلی سیک میڈیکل ہیلپ فار دیئر چائلڈ، انہیں فوری طور پر اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی مدد یعنی کہ طبی مدد حاصل کرنی چاہیے فوری طور پر. Regrettably, our educational institutions do not train students how to manage academic stress. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ طالب علموں کو ٹھیک سے ان کی تربیت نہیں کرتے کہ کس طرح سے وہ اپنے جو تعلیمی دباؤ ہے اس کا مقابلہ کریں. Teachers should guide students that they should have realistic expectations regarding parental, social and academic pressure. یعنی ٹیچرز جو ہیں، استاد جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، وہ اب طالب علموں کی ایک طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو امیدیں لگاتے ہیں وہ جائز ہونی چاہیے اپنے والدین کو لے کر، یا معاشرے یا تعلیمی جو دباؤ ہے اس کو لے کر. یعنی اس کے دباؤ میں وہ خود کو بہت زیادہ محسوس نہ کریں، یعنی ضرورت سے زیادہ ایسی امیدیں نہ لگائیں جو کہ وہ پوری نہ کر سکیں. ٹو اوائڈ دا پٹ فالز آف illicit substance abuse، تاکہ وہ یہ اس گڑھے میں، یہ جو غیر قانونی ادویات یا پھر نشاور ادویات ہوتی ہیں، اس کے چکر میں وہ یا جال میں نہ پھنسیں. Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. جب ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، طالب علموں کو، کہ جو شراب نوشی یا نشاوری جو ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کانسیکوینسز یعنی نتائج، تو یہ محض صرف ان کو کچھ عرصے کے لیے روکتا ہے یا بچا کے رکھتا ہے یعنی نشاوری سے. We must also offer additional options such as exercise programs under the guidance of trained health and physical education instructor. یعنی محض ان کو درس دیتے رہنا کہ ایسا نہ کریں یا اس کو اختیار نہ کریں یا اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز وغیرہ میں بھی مشغول کرنا ہے. جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ مواقع ہونے چاہیے کہ کس طرح سے، جیسے ورزش کا کوئی ایک پروگرام ہو وہ انہیں دیا جائے، جو کہ تربیت یافتہ لوگوں کے زیر نگرانی کروایا جائے، جیسے کہ صحت اور تعلیم سے متعلق جو خاص انسٹرکٹر وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی مدد لی جائے اس سلسلے میں. انڈیویجول کاؤنسلنگ اینڈ emphasizing the students to stay connected to family back home. اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی زور دیا جائے کہ ان کی ذاتی طور پر ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے ان سے مشاورت کی جائے، بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے پریشانی کو ان کے حل کرنے کے لیے، اور زور دیا جائے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ وہ جڑے رہیں، ان سے اپنا تعلق یا جو رابطہ ہے وہ استوار رکھیں. Moreover, every college should offer، یہاں پر یہ اسپیلنگ جو ہے اس میں یہاں آفر لیٹر ایس کی ضرورت نہیں ہے. Moreover, every college should offer orientation weekends to create awareness among the students.
اس یعنی علاوہ ازیں کالجوں کو یہ سہولت پیش کرنی چاہیے کہ وہ ایک طرح سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے جو ہفتہ ایک طرح سے منایا جاتا ہے کالجوں کے اندر، تو اس کو وہ اس کی سہولت وہاں دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے یہ ایک طرح سے آگاہی پیدا ہو کن کن چیزوں کے بارے میں، اباؤٹ spiritual, physical, psychological and societal repercussions of the abuse of drugs، یعنی انہیں روحانی، جسمانی، ذہنی اور جو معاشرتی طور پر جو اس کے اثرات ہیں یہ نشہ آوری کے استعمال کے، ان کے متعلق آگاہی ملے۔ Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions، یعنی اس بات کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے یہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر اس کا استعمال ایک طرح سے قابو میں رکھا جائے، بیکاز اٹ از گیٹ وے ٹو ڈرگ ابیوز، کیونکہ ایک طرح سے یہی راستہ بناتا ہے پھر نشاوری کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ موسٹ آف دا یوتھس یوزلی اسٹارٹ وتھ سافٹ ڈرگس لائک سگریٹس، چھالیا، تو یہ مختلف قسم کے اب یہاں نشاور چیزوں کا بتایا جا رہا ہے کہ عام طور سے جو نوجوان ہیں وہ اس سے شروعات کرتے ہیں اور پھر وہ نشے کی طرف جاتے ہیں، تو وہ چند ایک چیزیں ہیں جن کے نام یہاں بتائے جا رہے ہیں، جیسے کہ سگریٹ، چھالیا، گٹکا، نسوار اینڈ پان، and then move to hard drugs like heroin, opium, cocaine, ice and shisha etc. اور پھر وہ سخت قسم کے جو نشے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں مختلف نام بتائے ہیں ان کے، ہیروئن، اوپیم، کوکین، آئس اور شیشہ وغیرہ۔ پیپل ہو اسٹارٹ اسموکنگ cigarettes or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink، یعنی زیادہ تر وہ افراد جو ہیں جو سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں، ان میں یہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نشہ آوری کی طرف جو ہے یا اس کو اختیار کریں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی نہیں کرتے۔ Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally, and physically healthy and well-educated children and preventing later adolescent problems۔ یعنی supportive families and conducive atmosphere of educational institutions، یعنی ایسے خاندان جو کہ پوری طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان میں ایسا ماحول پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں بھی جو ماحول ہے وہ کنڈیوسو یعنی مناسب ہوتا ہے، وہ انتہائی یعنی یہ بات ضروری ہے کیونکہ یہ مدد دیتی ہے معاشرتی، ذہنی، جسمانی طور پر صحت افزا ہونے میں، اور پھر ایسے بچے سامنے آتے ہیں جو آسانی سے حالات کے اندر وہ اپنا یعنی اس کا کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور بعد میں پھر انہیں یعنی نوعمری میں جا کر کوئی مشکلات یا مسائل وغیرہ جو پیش آتے ہیں ان کو وہ ان سے بچ جاتے ہیں، ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ The challenges faced by many parents is balancing family and work life، زیادہ تر جو مشکلات جن کو کہ والدین کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ کام اور اپنی خاندان کی جو ذمہ داریاں ان میں کس طرح سے ایک توازن لایا جائے۔ juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together، تو ایک طرح سے انہیں یہ ایک جگلنگ کہتے ہیں، ایک طرح سے ان کو یہ ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے، یہ ایک طرح کا یہ خاصا پیچیدہ امر ہوتا ہے جب انہیں اپنی جو روزگار یا مالی معاملات سے لے کر جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں اگر انہیں مناسب یا جتنی درکار ہوتی ہے مدد اگر وہ ملتی رہے، اور وہ لیجر ٹائم یعنی فارغ وقت جو کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر گزار سکیں، تو کس طرح سے ان سب چیزوں کو ایک طرح سے توازن میں لایا جائے، یہ ہوتی ہے ان کی اصل مشکل والدین کی زیادہ تر۔ سم ٹائمز پیرنٹس اسٹرگل ود ڈرگس ابیوز پرابلمس، بعض اوقات والدین بھی اس یعنی برائی کا ایک طرح سے شکار ہو جاتے ہیں، نشہ آوری میں وہ یعنی اس طرف چلے جاتے ہیں، which affects their parenting skills، اور یقیناً ان کی جو ذمہ داریاں ہیں والدین کی حیثیت سے ان پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ factors such as a lack of security, trust and warmth in
پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپس، مثال کے طور پر ایک عنصر اس کا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کمی آ جاتی ہے ایک تحفظ میں اور ایک اعتماد میں، اور وہ جو ایک والدین اور بچے کے درمیان میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک محبت کا ایک عنصر ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. A lack of structure in family life and inappropriate discipline practices and insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental health disorders. جیسے کہ یہاں بات ہو رہی تھی لیک آف اسٹرکچر، یعنی جو ساخت ہوتی ہے خاندانی جو زندگی ہوتی ہے، نظام کا جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس میں اگر اناپروپریٹ نامناسب نظم و ضبط کا جو رجحانات ہوں، یعنی نظم و ضبط کی اس میں اگر کمی پائی جاتی ہو، اور لمٹ سیٹنگ کہتے ہیں جو حدیں مقرر کی جاتی ہیں وہ بھی ناکافی انسفیشینٹ ناکافی ہوں، تو یہ کین رینڈر چلڈرن ایٹ گریٹر رسک آف پرابلم بیہیویئرس، تو یقیناً یہ بچوں کو ایک طرح سے خطرے کی طرف دھکیلتا ہے جو ان کے اندر طبیعت کے مسائل پیدا کرتے ہیں، یعنی موڈ وغیرہ جو ان کا بگڑنے لگتا ہے، اور پھر بالآخر نتیجتاً یہ جو نشہ آوری ہے اور پھر ذہنی مسائل جو ہیں ان کا بھی وہ شکار ہو جاتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز. Adequate measures should also be taken by the authorities in education، یعنی مناسب قسم کے جو ہیں وہ اقدامات کیے جانے چاہیے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کی طرف سے to implement compulsory drug education in every educational institution، کے لازمی طور پر نشہ آوری سے متعلق تعلیم دی جائے، یعنی اس کے نقصانات سے متعلق ہر تعلیمی ادارے کے اندر. اینڈ ٹرین ٹیچرز ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن، ٹیچروں وغیرہ کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ کس طرح سے وہ اس تعلیم کو آگے بڑھائیں. اویئرنیس کیمپینز شوڈ بی رن تھرو میس میڈیا، اسی طرح سے آگاہی کے لیے مختلف جو مہم وغیرہ چلائی جاتی ہے وہ بھی میس میڈیا، یعنی اس میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. تھیٹر اینڈ ایسے کانٹیسٹس، اس کے علاوہ ڈراموں وغیرہ کے ذریعے، اور پھر مضمون نگاری کا مقابلہ ہے اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. لیکچرز، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، اسی طرح سے مختلف لیکچرز اور جو تقریری مقابلے ہیں ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے آگاہی پھیلانے کے لیے. شوڈ بی آرگنائزڈ ان اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز فار اویئرنیس، تو ان کا انتظام ہونا چاہیے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اس آگاہی کو پھیلانے کے لیے. پراپر کاؤنسلنگ فار ارلی یوزرز اینڈ اینٹی ڈرگ یوتھ سیل شوڈ بی اسٹیبلشڈ ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز. ٹھیک طریقے سے جو طالب علم ہیں یا وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں نشاور چیزوں کو، ان کی ایک طرح سے ان سے مشاورت کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے ان کی مدد کرنے کے لیے، خاص طور سے جنہوں نے نیا نشہ شروع کیا ہو. اس کے لیے یہ اینٹی ڈرگ یوتھ سیل جس طرح کا ایک ادارہ ہے اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے نشاوری کے خلاف، اس کا جو ہے انعقاد ہونا چاہیے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر. If these strategies are adopted with integrity and good faith, we can not only control but eradicate the evil of drug abuse. یعنی کہ یہ جو مختلف طور طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اپنایا جائے سالمیت کے لیے یا بچوں کے ایک نظام کے اندر جڑے رہنے کے لیے، یعنی اس سے وہ ٹوٹیں یا بکھرنے نہ پائیں، غلط راست کی طرف نہ جائیں، ان کا جو ایمان ہے وہ بھی تازہ دم رہے. معاف کیجیے گا، دراصل اس جملے کا مطلب اس طرح سے بن رہا ہے کہ جو طور طریقے وغیرہ یا یہ حل بتائے گئے ہیں یہاں پر کہ انہیں اپنایا جائے، ان کو اگر آپ پوری سالمیت کے ساتھ یعنی پورے طریقے سے یا مکمل طور پر اور ایک اچھی گڈ فیتھ یعنی اچھی نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ ان کو اپناتے ہیں، ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم اس مصیبت پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے ایریڈیکیٹ کرنا کہتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا. یہ جو ہے نشہ آوری کی لعنت ہے، اسے ہم جڑ سے اکھاڑ کر بھی پھینک سکتے ہیں اگر ہماری نیت درست ہے اور ہم پوری طرح سے ان
طریقوں پر عمل کرتے ہیں فرام آور یوتھ ان پرٹیکولر اینڈ سوسائٹی ان جنرل. تو اپنے نوجوانوں کو ہم اسے نجات دلا سکتے ہیں خاص طور سے اور پورے معاشرے کو نجات دلا سکتے ہیں عام طور سے. مضمون مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.